ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ واپس آئے. جب آپ دوسروں کو اتنا کرسٹل کلیئر صاف شفاف دیکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی میں اس وقت ہر کوئی ایسا ہی موجود ہے جو آپ نے نئی اپنی ڈریم ٹیم بنائی ہے, جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ تمام صاف شفاف لوگوں کے اوپر شامل ہے؟ جب وقت آئے گا تو سب ہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی ایسٹس ڈکلیئر کروائیں گے. ابھی ہم پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں. جب انشاءاللہ تعالی الیکشنز آئیں گے اور ہم ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہمارے پورا ہم نے سسٹم ان پلیس کیا ہے, اور جو بندہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو اس ایویلویشن سسٹم کے تھرو گزارنا پڑے گا. یہ بات اس وقت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کسی غلط بندے کو جس کا پاسٹ ٹارنشڈ ہے یا کہ جس کے ایسٹس کے بارے میں کوسچنز ہیں, اگر ہم اس کو ٹکٹ دیں گے لیکن یہ بہت زیادہ محنت نہیں ہو جائے گی کیونکہ ابھی تو آپ نے کینڈیڈیٹس ہی تلاش کرنے ہیں, پھر آپ ہمارے پاس بہت کینڈیڈیٹ ہے فریا, بہت کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے پاس, کون نہیں ہے, جبکہ پاکستان میں آپ کو دیکھیں ہماری پارٹی کی جو فینومینل گروتھ ہوئی ہے پچھلے 6 مہینے سے 1 سال میں, اس کی ایک ڈیمونسٹریشن آپ نے کل لاہور میں دیکھی ہے, اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پارٹی کتنی فینومینلی گرو کی ہے پچھلے 1 سال میں. ہمارے پاس یقین جانیے ہمیں کینڈیڈیٹس کی کمی نہیں ہے, ہم کینڈیڈیٹس کے آگے ہم ان کو نہ کر رہے ہیں, ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے, لائن کھڑی انشاءاللہ تعالی. اگر ہم اگر خان صاحب دوسروں کے لیے یارڈ سٹکس لگا رہے ہیں تو وہ پہلے اپنے لیے وہی یارڈ سٹکس لگائیں گے. ہمارے کینڈیڈیٹس بھی بالکل اس معیار پر پورے اتریں گے اور پھر ہی ان کو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی. میں قاضی صاحب سے پوچھوں گی, وہ مطمئن ہوئے نہیں. رضا ہارون صاحب, ان کی ریلی کو تو انہوں نے کہہ دیا اچھا جلسہ کیا تھا, آپ کی ریلی رینٹر ریلی تھی. چلیں اور کوئی سوال کر. انہوں نے کہا ہے آپ کی ریلی کو, واقعی آپ کیا نو کامنٹ کہہ رہے ہیں, اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے کیونکہ پوائنٹ ہے. مشرف صاحب کے لیے بھی آپ لوگوں نے ریلی نکالی, اب آپ صدر زدائی صاحب کی ریلی نکال رہے ہیں. دیکھیں یہ سب چیزیں اس وقت تک اچھی ہیں جب تک کہ کہیں کھڑا آدمی جو ہے وہ یہی چاہ رہا ہو جو میں نے کیا, کسی کو ہنسانا چاہ رہا ہو, کسی کے ساتھ مذاق کرنا چاہ رہا ہو, کسی کو ایسے ہی کامیڈین بننا چاہ رہا ہو, اس وقت تک تو ٹھیک ہے, چلیں یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایسا نہیں کہنا چاہیے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جو جائز لیجیٹیمیٹ سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ حق ہے, آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ پرامن طریقے پر اسمبل ہوں اور اپنا وائس ریز کریں, اپنا کنسرن ریز کریں. ہمارا کنسرن یہ تھا کہ ڈیموکریسی کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, اور جہاں ایتھکس کی اور مورلز کی بات ہو وہاں انداز گفتگو, انداز بیان جو ہے مہذب ہونا چاہیے. تو اس چیز کا احساس دلانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح کی گفتگو کر کے پھر دوسرے سے جواب ویسا آئے, پھر اس کا کاؤنٹر جواب آپ دیں, پھر یہ مسخرے پن کے کامنٹس ہوں, اس سے جمہوریت کے اندر سوائے اس کے کہ ہم دیکھنے والے ناظرین کو اور پاکستان کے عوام کو غلط میسج دیتے ہیں, تو جمہوریت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. لوگوں کا جمہوریت پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. ہم نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور یہ احساس دلایا جائے کہ پاکستان کی غالب اکثریت اس طرح کے کلمات ادا کرنے کو پسند نہیں کرتی, اور یہ درخواست ہی کر سکتی ہے. باقی تو ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ جس انداز سے گفتگو کرنا چاہے وہ کرے, لیکن یہ بھی پھر رائٹ ہوتا ہے لوگوں کا, پاکستان کے عوام کا, کہ وہ اسمبل ہوں اور یہ بولے. نہیں سمجھ رہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت سیاست میں ضرورت تھی کہ آپ لوگ باہر نکل کے صدر زدائی صاحب کو سپورٹ دیتے, جمہوریت بچانے کی آپ نے کوشش کی. دیکھیں ہم نے جمہوریت کی سپورٹ کے لیے یہ ریلی نکالی ہے, اور جمہوریت کی سپورٹ میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جائے, کانسٹیٹیوشن سپریم ہو, اس کا عزت اور احترام کیا جائے, کانسٹیٹیوشنل آفیسز جو ہیں ان کا احترام اپنی جگہ پر ہو, اور کانسٹیٹیوشنل جو الیکٹڈ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ ہیں, الیکٹڈ آفیسز ہیں, ان کا احترام اپنی جگہ ہو. تنقید کا حق مسلم لیگ نون کا بالکل ہے, نظریاتی اختلاف رکھنے کا حق میں سعد رفیق صاحب سے اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ان کا حق ہے, یہ بڑی ریلیز کریں, اس میں اپنے پوائنٹ میک کریں, اختلافات کریں, کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں, بالکل ان کا رائٹ ہے. بٹ یو نو دس از یہ جو جس طریقے سے کیا گیا اس کو ہم نے ایسا سمجھا کہ یہ ڈیموکریسی کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل آفس کے اگینسٹ جو یہ گفتگو ہوئی تھی, کی ریلی کو آپ نے سمجھا کہ وہ جمہوریت کے خلاف ہے, خطرہ ہے جمہوریت کے لیے. جی کل ہم نے فریا تو ہم نے کر لیا نا, کل ریلی ہو گئی, ساری ریلی اسی مقام پہ تھی, اسی بات پہ تھی, تو ہم تو ریپیٹ کریں گے. کل کا پروگرام کا وقت بہت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے سمجھا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ریلی نکالی. امتیاز سمجھا نہیں کرا ہے نا کل ریلی میں, کہہ رہا نا آپ اس کو پازیٹیو ٹرمز میں لیں
کہ یہ ایک شو جو کل این کے ایم نے کیا تھا, اٹ واز ڈیموکریسی اینڈ فار اے اسٹیبل پاکستان. وہ تو رحمان ملک صاحب نے اس کو بہت ہی پازیٹیو لائٹ میں دکھا دیا. رضا ہارون صاحب, میری اب کیا ضرورت کہ میں اس سے زیادہ اس کے اوپر پازیٹیو لائٹ ڈالوں. لیکن امتیاز صدر صاحب, ایک بڑی ٹرم ہے جو کہ یہاں پہ نہیں دینی چاہیے, مگر کتنے آدمی تھے, یہ آج کل میں نے بڑی سنی ہے, اور سنی ہے ریلیز کے بارے میں کہ کتنے آدمی تھے, اور وہ ماشاءاللہ ہر ریلی میں ہی اچھے اچھے آدمی نکلتے آ رہے ہیں نظر, اور آدمی یہ کہہ رہے ہیں جو باہر آتے ہیں کہ وہ آپ کی حکومت سے تنگ ہے, چاہے وہ پی ایم ایل نون کی ریلی میں آئے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ریلی میں آئے, تنگ وہ آپ کی حکومت سے ہیں. اتنا تنگ کر دیا آپ نے لوگوں کو. نہیں, یہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی. اس کا مطلب جب بھی کوئی جلسہ ہو تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ وفاقی حکومت کے خلاف ہے یا صوبائی کے خلاف ہے. یہ ہر پارٹی کا اپنی رابطہ عوام مہم ہوتی ہے, اور جلسوں میں یہ جلسہ کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کے خلاف ہے. لوگوں کو بہت ساری اعتراضات ہو سکتے ہیں, وفاقی حکومت سے بھی ہو سکتے ہیں, صوبائی حکومت سے بھی ہو سکتے ہیں. اور لاہور میں 2 جلسے ہوئے ہیں, ایک نون نے کیا ہے, ایک تحریک انصاف نے کیا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اعتراض کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں, جو اصول ہے, اس سے ہٹ کے کوئی باتیں ہوں تو پھر اعتراض والی بات ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی رضا ہارون صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لاہور میں جو باتیں ہوئیں ان کا احتجاجاً ہم نے وہاں ایک ریئیکشن, عوام کا ریئیکشن ساری قوم کو دکھایا ہے کہ یہ غلط ہے. اس طرح آپ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی وارننگز اور چوکوں میں لٹکانے کی باتیں نہ کریں, بلکہ پاکستان سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز مل کے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے, جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کریں, تاکہ سیاست چلتی رہے. جلسے بھی ہوں گے, جلوس بھی ہوں گے, یہ پاکستان پیپل پارٹی بھی کر سکتی ہے. کوئی بھی ملک کے تمام پولیٹیکل فورسز جو ہے ان کا یہ حق ہے. یہ ایک جمہوری ایکٹیویٹی ہے, ہم اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر سعد رفیق صاحب, آپ کی ریلی کو سمجھا گیا کہ وہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہو سکتی ہے. گو زداری گو کے نعرے لگانا, ایک سٹنگ چیف منسٹر کا ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف اس طرح کا نعرہ لگانا, کیا واقعی جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھ, 2-3 باتیں ہوئی ہیں, میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب وقت آئے گا تو ہم اچھے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے. ان پہ 3 بار وقت آیا ہے, 3 بائی الیکشن انہوں نے لڑے ہیں. ایک راول پنڈی میں لڑا ہے, 2 لاہور میں لڑے ہیں. ایک میں جہازی خان صاحب ان کے امیدوار تھے, ایک میں ظہیر عباس کھوکھر صاحب امیدوار تھے جو امتیاز صفدر صاحب کی پارٹی سے ایم این اے بنے تھے. مشرف کے ساتھ مل گئے تھے, وفاداری تبدیل کر کے 5 سال مشرف کے ساتھ مزے کیے, پیپلز پارٹی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا, اور پھر آ کے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اور تیسرے حامد معراج صاحب لاہور سے الیکشن لڑے تھے, جن کے والد گرامی کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو بجلی چوری کے الزام میں ڈسمس کیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ سے 98 یا 99 میں. تو یہ 3 امیدوار جو اب تک انہوں نے پیش کیے ہیں ان کی تو تفصیل کی خدمت میں رکھتی ہے. جہاں تک تعلق ہے جمہوریت کا جس کی بات کی جا رہی ہے, یہ بات رضا ہارون صاحب نے ٹھیک کہی ہے کہ مہذب گفتگو کرنی چاہیے, لیکن تہذیب کا سبق جو ہے وہ جو دے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے وہ ذرا اپنے گھر کی خبر لیں, اور اگر اپنے گھر ان کا ہاؤس ان آرڈر ہو اور اگر انہوں نے کبھی ایسی بات نہ کی ہو تو زیادہ اچھے لگتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں این کیو ایم کی, وہ انہوں نے بڑی کل کلیئر, حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, انہوں نے کی ہے اور بڑی کلیئر کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے یہ ریلی نکالنے کے بعد اپنی پولیٹیکل انلائنمنٹ فیوچر کی واضح کر دی ہے. یہ ان کا رائے کہ جس کے ساتھ چاہیں یہ اتحاد کریں. انہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 4تھی بار یہ اکٹھے ہو رہے ہیں, 5ویں بار, ان کو یہ اتحاد مبارک ہو. یہ مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. پر مجھے ایک بات کی پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو ایک پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اے این پی, پی ایم ایل کیو, انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ محترم, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے عمران خان صاحب, ایک نیاز مندی کا اور محبت کا رشتہ بھی ہے باہمی, ان کی پالیٹکس مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں کنفیوز ہو رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس کہ جب وہ اٹیک کرتے ہیں پی ایم ایل این کو, یا ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کچھ لوگ کہ آپ پی ایم ایل این کو اٹیک کریں گے تو آپ کا ووٹ بینک بڑھے گا, کیا وہ یہ کام کر کے آصف علی زرداری صاحب کی حکمرانی کو اسٹرینگتھن نہیں کر رہے انڈائریکٹلی؟ اسی طرح جس طرح جب اے پی ڈی ایم تھی
تو ہم نے 8 گھنٹے تک ماڈل ٹاؤن میں عمران خان صاحب، قاضی حسین احمد صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دلیلیں دے کے آرگومنٹ کر کے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریے. انہوں نے جو آپ سے سوال کیا وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اول تو انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کا آپ کو حوالہ دیا جو آپ نے بائی الیکشن میں دیے تھے، اور اس کے بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ نون کے اوپر کیوں تنقید کرتے ہیں بار بار. دیکھیں جی، ہمارے لیے ہم صرف نون پر تنقید نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑی کلیئرلی سب کو نظر آ رہا ہے. ہم بیسیکلی اس سسٹم کی جو کرپٹ ریپرزنٹیشن ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہمارے نزدیک پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل کیو، یہ سب اس کرپٹ سسٹم کو نہ صرف ریپرزینٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں. سو ہم صرف پی ایم ایل این ہماری تنقید کا نشانہ نہیں ہے. ہم چونکہ چینج کے موٹیو کے ساتھ آئے ہیں، ہم چونکہ اس ملک میں تبدیلی لینے کے لیے آئے ہیں. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس تبدیلی والے کیا پلانر ہے، آپ کے پاس کون سے تبدیلی والے لوگ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو ان کا موقف ہے، 3 نام دیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں لگ رہا ان سے تبدیلی آتی ہے. ان کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، جیسے میری پرسیپشن ان سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو اگر پاسٹ میں کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اب ہم نے جو سسٹم ان پلیس کیا ہے یہ ایک بہت سٹرکٹ ایویلویشن سسٹم ہوگا. جب الیکشنز آئیں گے اس کے اوپر جب ہم اپنے لوگ نامنیٹ کریں گے جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے تو ساری قوم دیکھ لے گی. دیکھیں جب قوم نے اتنا ٹرسٹ اور اتنا کانفیڈنس، کل ایک بڑے رف اندازے کے مطابق 5 لاکھ بندے تقریباً وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے ہی وہ لوگ تھے جو کہ وہاں پہنچ نہیں سکے. اتنی واسٹ کراس سیکشن نے جب اپنے ٹرسٹ اور اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے تو خان صاحب کا جو پاسٹ پرفارمنس رہی ہے اس میں وہ ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو بہترین کراپ ہے اس ملک کی ہم اس کو نامنیٹ کریں گے تاکہ وہ الیکشن لڑ سکے. میں ایک بات کرنا اور چاہتا ہوں، امتیاز صفدر وڑائچ صاحب نے کہا جی کہ سیاست چلتی رہے. فرینکلی یہ سیاست چلتے رہنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میری سمجھ سے تو بالاتر رہی بالکل. دیکھیے اگر سیاست ملک کو لوٹنے کے لیے ہے تو یہ سیاست تو ایسے نہیں چلنی چاہیے. اگر سیاست اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے، جی بالکل آپ دیکھیے اس وقت ملک کا حال کیا ہوا ہے، اس کو آپ فیڈرل لیول کے اوپر دیکھیں یا اس کو پروونشل لیول کے اوپر دیکھیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے ماضی میں غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن ہم اب اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے. سار رفیق صاحب نہیں دیکھیے میری بات سنیں، یہ میں بات کر رہا تھا کہ میں، اور یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے اور میں کنفیوز ہوں اس پہ، اور بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیں، یہ میں بات کے ساتھ بڑے ادب سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ میرے تو ذاتی نالج میں ہے کہ میری اپنی کانسٹیچوئنسی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا ہے پی ٹی آئی کے جلسے میں. مجھے اس پہ بھی چندہ اعتراض نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ان کو آرگومنٹ کیا گیا ہے تاکہ ایک بلڈ اپ کیا جائے کہ پی ایم ایل این کو کوئی بہت بڑا چیلنج درپیش ہے. میں یہ ایک تو عرض کر رہا تھا کہ آپ جن لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی میں یہ وہی لوگ ہیں سارے. شاہد اکرم بھنڈر صاحب کا نام مجھے آ گیا، وہ وزیر قانون تھے جب میں اور امتیاز صفدر وڑائچ صاحب مل کے اسٹرگل کر رہے تھے مشرف آمریت کے خلاف. 2007 تک وہ وزیر قانون تھے. جی ہاں، جی اللہ بھلا کرے آپ کا، آپ نے یاد کرا دیا. ایک اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے خالد صاحب. میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں، محترم مقام عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اثاثوں کی تفصیل مانگتے ہیں اور ان کے پاس نام ہے، ابھی میرے بھائی نے بھی کہا، اور چاند ماہ دیتے ہیں. بھیا آپ چاند ماہ کیوں دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسے لوگوں کی بے نامی اثاثوں کی تفصیل ہے موجود، جیسا آپ فرما رہے ہیں، پروگرام میں بھی لائے ہوئے ہیں؟ از راہ کرم اب چاند ماہ بالکل نہ دیں، فل فور سپریم کورٹ میں جائیں، عدالت میں جا کے تو ان لوگوں کو جو نون لیگ میں ہے یا کسی دوسری جماعت میں ہے اور انہوں نے بے نامی کے اثاثے بنائے ہوئے ہیں، بجائے سیاسی بیان دینے کے یا ہوا میں تلواریں چلانے کے آپ ان کے اوپر سو کریں جا کے تاکہ وہ لوگ ایکسپوز ہوں. یہ میں ان سے سوالات پوچھ لیتی ہوں لیکن آپ نے تمام سوالات ان سے پوچھے ہیں، پیپلز پارٹی والے حضرات سے آپ نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن میں جواب لوں گی. میں ان کا جواب دینا چاہوں گا کیونکہ ریلی آپ کی ان کے خلاف تھی، لیکن میں وقفہ لیتی ہوں آن دس لائٹر نوٹ. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جلسے میں زیادہ لوگ بڑی واضح وجہ ہے. نہیں زیادہ نہیں آئے، ہماری کیلکولیشن کے مطابق آئے ہیں نا. ان کا کل پاکستان ورکرز کنونشن تھا، ہماری لاہور کی ریلی تھی. یہ امتیاز صفدر صاحب میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اب ہمارا کھلا ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں، میں ذرا نرم لفظ ڈھونڈ رہا ہوں، کھلا مقابلہ ہو گیا ہے، جنگ ہے، کھلی جنگ ہو گئی ہے. ہم ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنی حکومت کو بچانا چاہتے ہیں. تو میں ان پر کیا تبصرہ کروں؟ تو پوری قوم گلیوں میں تبصرہ کر رہی ہے.
اس لیے اس پہ تبصرے کی ضرورت نہیں. مجھے بھی کنفیوژن ہو گئی تھی, میں نے اسی سوال پوچھا تھا. میں وقفے کے بعد آ کے آپ سے جواب لیتی ہوں. رؤف صاحب اور باقی دونوں حضرات بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں, مگر ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو تبدیلی کی لہر آئی ہے وہ کس کس کو افیکٹ کرے گی, اور تحریک انصاف ہی کے حوالے سے کیونکہ ہم بات کریں. گزشتہ روز کے جلسے کو بین الاقوامی میڈیا میں بھی بڑی کوریج دی گئی. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اس جلسے کو حکومت کی کرپشن اور عوام میں غیر مقبول صدر آصف علی زرداری کے خلاف ایک بہت بڑا جلسہ قرار دے دیا. اخبار نے لکھا ہے کہ جلسے میں لوگوں کی تعداد کم از کم 1 لاکھ کے قریب تھی, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شمولیت نے تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا.